جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے اس کو. تو اس نے کہا کہ نہیں، یا اسلام قبول کر لیجیے یا مجھ سے شادی کر لیجیے. یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں. جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. او مین ویئر آر یو گوئنگ؟ رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں، ذلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم سے تو اتنی قربانی نہیں وارث بھائی دی جا رہی کہ کوئی تصویر فوش قسم کی کھل جائے سامنے تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اس کو منیمائز کرتے ہوئے. ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی، عبدالواعظ بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. عبدالوارث بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیسا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا ادارہ اینڈ ایوری تھنگ؟ میسیج آپ کے آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنے زیادہ لوگ ماشاءاللہ دین کی طرف آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. تو کیسا آپ کا ایکسپیرینس ماشاءاللہ یہ سارا؟ الحمدللہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی اتنے کم وقت میں اتنا اچھا اور اتنا زیادہ رسپانس ملے گا. اور اس میں سچی بات ہے کہ ہمارا نہ تو کوئی کمال ہے اور نہ کوئی ایسی ایفرٹ ہے. آپ اسلام کو یعنی خوبصورت کر کے جب لوگوں کے سامنے یہ معاشرے میں پیش کرتے ہیں تو لوگ الحمدللہ یعنی صحیح چیز کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں، حق کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری پریزنس کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے تو جن لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے اسلام کے جو پہلو بھی بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، پہنچائے ہیں، انہوں نے ویلکم کیا ہے الحمدللہ. اور میں بلکہ سیرت میں بھی کل پڑھا رہا تھا، پرسوں میری کلاس تھی سیرہ کی. اس میں وارث میں ایک واقعہ آیا مصعب بن عمیر. آپ کو پتہ ہوگا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا، دائی بنا کر، اور ان کے ہاتھ پہ بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا ماشاءاللہ مدینہ میں. تو میں پڑھ رہا تھا کہ سعد بن معاذ اور ان کے ایک اور ساتھی تھے، وہ بھی سردار تھے، ان کا نام میرے ذہن سے اچانک نکلے، اسید تھے شاید غالباً. اینی وے یہ دونوں معاذ بن ان کے سامنے مصعب بن عمیر کے سامنے آئے اور مصعب بن عمیر کو بڑے سخت الفاظ کہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تم پوائزن کر رہے ہو ہمارے لوگوں کو. مصعب بن عمیر نے بڑی خوبصورتی اور کمپوزر کے ساتھ کہا کہ دیکھیں آپ نا میری بات سنیں، اگر آپ کو میری بات اچھی لگے تو مان لیں، نہ اچھی لگے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. پہلی تو چیز دیکھیں وارث بھائی کتنا کانفیڈنس تھا صحابہ کو اسلام کے اوپر. انہیں پتہ تھا کہ وی ہیو سم تھنگ جو اوریجنل چیز ہے. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بات بجا ہے، سن لیتے ہیں تمہاری بات. اور روایات میں آتا ہے کہ دونوں کو 5 منٹ لگے اسلام قبول کرنے. اللہ اکبر. سعد بن معاذ بہت بڑے سردار اور پھر وہ دوسرے سردار، یعنی ایز اف کہ وہ ریڈی بیٹھے ہوئے تھے اور تنگ آ چکے تھے، ظاہر ہے وہ دوسری چیزیں دیکھ کے، اور ان کے اندر ایک خلا تھی. تو جیسے ہی مصعب بن عمیر نے قرآن کی تلاوت فرمائی، کچھ چند ایک باتیں بتائیں، 5 منٹ لگے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. فلیم جو ہے نا ہر کسی کے اندر ہوتا ہے جی، اور یعنی ایک سپارک چاہیے آپ کو بس. یعنی جب آپ توحید کا، سنت کا ایک ان کو سپارک پیش کرتے ہیں نا تو الحمدللہ ایمان کی آگ شمع روشن نہ ہو، امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ. وارث بھائی آج خاص میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث کو لے کے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں ایگزیکٹ الفاظ نہیں، کانٹیکسٹ یہ حدیث کا کہ جو کوئی بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم و بدل اور متبادل دیتا ہے اس کا. تو ماشاءاللہ اکثر میں نے آپ کو کہتے سنا ہے کہ میں نے اسلام کی طرف جب آیا تو میری فیملی میرے سے چلی گئی، اپنے سگے بہن بھائیوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کافی ٹف ٹائم دیا. لیکن ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ آپ ایک جگہ انوائٹیڈ تھے، لاہور بار ایسوسی ایشن. جی بالکل، میں بھی موجود تھا وہاں پہ آپ کے ساتھ. وہاں آپ نے ایک بڑی ایموشنل بات کی تھی جو لٹرلی میرا رونا آ رہا تھا اس ٹائم پہ. وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں آج لا بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ عبدالوارث میرا بھائی ہے. الحمدللہ. آپ دیکھیں انہوں نے آغاز ہی اس سے کیا، انہوں نے آغاز اس طرح کیا کہ آج محفل میں میرے بھائی موجود ہیں عبدالوارث. تو آپ نے اس وقت کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نعم و بدل دیا ہے کہ اگر اپنا بھائی نہیں قبول کر رہا
تو اللہ کیسے باعزت لوگوں کے تھرو مجھے میسج دے رہا ہے کہ وارث تم اکیلے نہیں ہو. میں بلکہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ عبدالوارث بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں. صحیح. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار آپ سے چھوٹ جائیں گے. اس کے بدلے میں ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کو کون سی نعمتیں ملیں گی, کیا ملے گا, عزت شہرت نام مقام و مرتبہ سب کچھ ملے گا, لیکن ماں باپ بہن بھائی کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہی اس دن میں نے وہی عرض کی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سگے بہن بھائی جب لے لیے تو اللہ نے اس قوم ملک ملت کے محمد علی جیسے, یحییٰ نعمان جیسے, احمد جیسے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یقین کیجئے کہ واقعی مجھے اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور بہنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسی عطا فرمائی امت مسلمہ میں سے کہ جو راتوں کو اٹھ کے میرے لیے جولیاں اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ عبدالوارث بھی آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا فرمائیں. یہ سچی بات ہے, یہ میں حقیقت میں بتا رہا ہوں. کوئی کام ہوتا ہے, کوئی مشکل کو پروجیکٹ ہوتا ہے, تو کہتی ہیں عبدالوارث بھی راتوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دامن اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں. تو اللہ نے ایسی بہنیں عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بزرگ عطا فرمائے کہ جنہوں نے یقیناً والدین سے بھی زیادہ جو ہے وہ میرا خیال رکھا, محبت شفقت اور سر پہ اپنا ہاتھ رکھا. اور کبھی زندگی میں مشکل یعنی نشیب و فراز بھی آئے اور انہوں نے اس میں جو ہے وہ کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ خیال رکھا الحمدللہ. میں اپنی ساس محترمہ کی اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو میں نے جب اسلام قبول کیا تو پوچھا کہ ساسا مجھے کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نوجوان ہیں, آپ کو سب سے پہلے شادی کرنی چاہیے. اچھا. اور الحمدللہ میری خواہش تھی کہ میں کسی دیندار اور کسی اسکالر سے شادی کروں. صحیح. تو میں نے اپنے استاد صاحب سے بات کی, انہوں نے اپنے مدرسے میں بات کی. بالکل ٹھیک. کہ عبدالوارث شادی کرنا چاہتا ہے تو کون ہے آپ میں سے جو اس سے شادی کرنے سے. میری اہلیہ نے ایک بات مجھے بتائی, میں آج وہ بھی یعنی آن ایئر یہ بتا رہا ہوں. استاد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی ابھی شادی کے قابل نہیں ہے, بالغ نہیں ہے. اگر وہ بالغ ہوتی تو میں عبدالوارث کو اپنی بیٹی کے جو ہے وہ نکاح کے لیے میں ان کو کہہ دیتا. تو میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں بڑا شوق ہوا کہ یہ یعنی کون ہے جو اتنا. تو استاد صاحب نے اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں سے, تو اس وقت علی بھائی میں جاب کرتا تھا اور نامنل سی جاب تھی, ایک بائک تھی, گھر بھی نہیں تھا. تو میری اہلیہ محترمہ نے ہاں کر دی, میری یعنی ساس محترمہ نے ہاں کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا یعنی دبے لفظوں میں کہ میرے پاس نہ گھر ہے, نہ کوئی میرا نام ہے, نہ کوئی میری پہچان ہے, اور ابھی مجھے 1.5 سال ہوا ہے اسلام قبول کیے. صحیح. تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے آپ کے گھر بار, آپ کی شکل و صورت, مال و دولت, آپ کی یعنی کسی چیز کو نہیں دیکھا, ہم نے صرف اس چیز کو دیکھا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. تو آپ تصور کیجئے کہ اس ماں کا کیا حوصلہ ہوگا کہ جس نے یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ قربانی دی. الحمدللہ. یہ ایک وقت ایسا ہے, یہ نوجوانوں کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب میری فیانسی تھی اور انہوں نے جب اسلام قبول کرنے جا رہا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم شادی کر لیں گے اور میں مسلمان اور آپ عیسائی بھی رہیں تو دیر از نو پرابلم. صحیح. تو اس نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں مسیح کو چھوڑ دوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یا اسلام یا پھر ثانیہ. تو یہ بچپن کی محبت, وہ وعدے, وہ وفائیں, وہ خواب, وہ فیوچر پلاننگ. تو میں نے کہا آج آپ نے صرف یہ چھوٹی سی بات کر کے سارا کچھ ختم کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یا اسلام قبول کر لیجیے یا مجھ سے شادی کر لیجیے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عبدالوارث اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, خواتین تو معاشرے میں اللہ نے اور بھی بنائی ہیں, لڑکیاں تو اور بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ میں اسلام قبول کروں گا اور اپنی بچپن کی محبت کو سیکریفائی کروں گا. اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نکالا کہ آج میرے نکاح میں ایک نہیں 2 نیک صالح عالمہ اور پڑھی لکھی سمجھدار بردہ بار صابرہ اور شاکرہ جو ہے وہ خواتین میرے, یعنی اللہ نے ایک لے کے مجھے اس سے کہیں بہتر. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ بہتر نہیں,
بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور ہم کس کے ساتھ یعنی سیکریفائی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سیکریفائی کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے لیے آپ سیکریفائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کا نعم البدل نہ عطا فرمائے, نہ صرف آخرت میں بلکہ وہ دنیا میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے الحمدللہ. خواتین کو آپ کی بات بڑی پسند آ رہی ہوگی, لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ 2 وائفز ہیں آپ کی, وہاں پہ شاید کچھ خواتین جو ہے وہ آپ سے ناراض نہ ہو. میں اپنی ان تمام بہنوں سے معذرت بھی ہوں, اور اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیٹا جب ہم قرآن کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس بات کو, اور یہ بہت آئیڈیل نہیں ہے, اس کی اجازت ہے کنڈیشنز کے ساتھ الحمدللہ. اور میں اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ دیٹ واز ناٹ مائی چوائس, یہ میری اہلیہ محترمہ نے کروائی تھی. الحمدللہ آج آپ سارے راز مجھ سے اگلوا رہے ہیں الحمدللہ. تو باقاعدہ طور پہ علی بھائی, سعودیہ سے ایک خاتون صرف میری اہلیہ محترمہ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آج کے معاشرے میں بھی ایسی خواتین ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی اپنے ہاتھ سے شادی کروانا چاہیں. ماشاءاللہ, بارک اللہ وارث بھائی, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور اللہ آپ کے برکت دے. یہ جو آپ نے یہ سارا ایک ماشاءاللہ اپنا زندگی کا ایک نچوڑ بتایا, مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب دے گا اور وہاں سے دے گا, اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے. کون؟ جو تقوی اختیار کرے گا, یعنی اللہ کا ہو جائے گا. ان شارٹ یہ ہے. اور وارث پہ دیکھیں آپ کے اس سے نا رزق بھی ڈیفائن ہو رہا ہے کہ رزق اصل میں ہوتا کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق بس نا پیسہ ہے, نوٹ ہے, پیپر کرنسی ہے, وہ کھانا ہے, پانی ہے, کھانا پانی. حالانکہ ماشاءاللہ رزق لوئل لوگ بھی ہیں, مخلص لوگ, اللہ کے لیے محبت کرنے والے. آپ نے کہا نا راتیں اٹھ کے دعائیں کرتی ہیں. ماشاءاللہ میں نے ایک بار ایک سٹیٹس سیٹ کیا اپنے پیج پہ وارث بھائی, اس وقت میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا. میں نے کہا کہ نا میرے لیے دعاؤں کی درخواست کیجیے. یو وانٹ بلیو وارث بھائی کہ مور دین آئی تھنک اس پوسٹ پہ 1000+ کمنٹس ہیں, اور ایسی دعائیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. یعنی یو کین ناٹ امیجن کہ یو ور اے نو باڈی ٹو بی آنیسٹ. مطلب آج سے 10 سال 12 سال پہلے یو ور اے نو باڈی, لیکن دین نے ایسی عزت دی, ایسے لوگ کنیکٹ کیے ماشاءاللہ, آپ جیسے بھائی, باقی بھائی جو ہمارے پیٹھ پیچھے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو وارث بھائی کہ رزق جو ہے وہ سوشل ویلتھ بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ کے احساسات, کیفیات, جذبات, آپ کے ایموشنز, اور ان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, یا ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ رزق ہے. لوگ جو آپ کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے بات کرتے ہیں, یہ رزق ہے. آپ کی عزت, مقام و مرتبہ, یہ آپ کا رزق ہے. یہ ہوا, فضا, اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین, اللہ کے لیے اللہ کا کام کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے انوائرمنٹ میں آسانیاں پیدا ہو جانا, یہ سارا کچھ الحمدللہ دین کے ضمن میں آتا ہے. باقی ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ شاید ایک تو ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر لیا, یعنی اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا. اس کو کرنے کے بعد ایک مصیبت یہ آئی کہ ہم نے سمجھا کہ دنیا آسان ہے, دین مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری لائف ٹف نہیں, ویری ٹف تھی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو زندگی آسان نہیں بلکہ نہایت آسان ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یعنی ہمارے جو بورن مسلمز ہیں, یعنی انہوں نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے کہ دین مشکل ہے. واللہ دین مشکل نہیں ہے. یعنی آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ دین مشکل نہیں ہے. آپ اگر دن میں 5 بار اپنے ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ پوری لائف ٹائم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے, جو آپ کو بیماریوں سے, آپ کو تنگی تکلیف, پریشانی, مجبوری, انزائٹی سے, ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. یہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما رہی ہے. وہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ مشکل ہے. آپ اپنے پیسے سے 2.5% صرف دے رہے ہیں, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑا, لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کتنی عطا فرما رہے ہیں. یہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے اور ہم اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اسی طرح یعنی ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ بھی لیں کہ دین مشکل ہے, دنیا مشکل نہیں ہے. یعنی صرف ہم نے یہاں پہ 60 سال میکسیمم ہم نے 60 سال رہنا ہے,
اور اس کے لیے بچوں کو صبح سردی گرمی میں اسکول نہیں بھجوا رہے؟ کیا ان کے لیے ہم محنت مشقت نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں بھی کون سا کام ایسا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی مشکل کام ہے تو ہم یہ کہہ کہ کب چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ہم نہیں، دنیا کے لیے بڑے دھکے کھاتے ہیں ہمارے بھائی. اور یقین کیجئے کہ مجھے صرف یہی سمجھ آ رہی تھی کہ عبد الوارث یہاں اگر 20 25 30 سال میکسیمم، ویسے تو ابھی لمحے کی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن میکسیمم اگر ہم نے 30 40 50 سال اگر یہاں پہ سروائیو کرنا بھی ہے، علی بھائی وہ زندگی دیکھ کے میری روح کانپ جاتی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کا کوئی اخیر ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن موت کو بھی جو ہے وہ برے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو بھی قربان کر دیا جائے گا. وہ جو زندہ ہے وہ زندہ ہی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ عبد الوارث آج آپشن ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، یہ جو کچھ آپ کا اسٹیٹس ہے، یہ جو بھی معاشرے میں ایک مشکل مرحلہ تھا، کہ آخرت کے معاملے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہوا یہ کہ جب اسلام قبول کرنے کی طرف آئے، فیصلہ کیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو فیانسی بھی نہیں تھی. مجھے زیادہ دکھ جو ہے وہ فیانسی کا تھا. بالکل بچپن کی محبت وہ بھی نہیں ہے، امی ابو نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، جو بچپن کے دوست تھے وہ بھی نہیں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آگے مڑ کے دیکھا تو میرے اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کتاب اللہ تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے راستے میرے لیے آسان کیے کہ میں چلتا گیا اور لوگ ملتے گئے. تو آج اور اس پہ اللہ نے میرے ساتھ جو سب سے بڑا احسان میرے اوپر کیا وہ یہ کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے امت مسلمہ کے بہترین لوگ بطور بہن بھائی عطا فرما دیے، بلکہ اللہ نے پھر میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی مجھے لوٹا. سبحان اللہ. یہ میرے ساتھ یہ یعنی یہ آپ اللہ کی سنت کو دیکھیں کہ اللہ نے پھر ان سب کو بھی میرے ساتھ جو اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی اس حوالے سے بھی کر دی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور آج میں اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہوں الحمدللہ. ان کی خواہش ہے کہ عبد الوارث ہمارے گھر میں ایک کپ، وہ مسلمان نیو مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ان کی خواہش ہے کہ عبد الوارث، ابھی میں الحمدللہ کچھ دن پہلے اپنی شی از کرسچن اسٹل ناؤ، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج میرا بھائی میرے گھر آئے. میری اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کیا تھا، وہی لوگ تھے جو میرا بائیک آؤٹ کر کے آج وہ میرے آفس میں آتے ہیں مجھ سے ٹائم لے کے. یہ میرا سچی بات ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس کے اندر خوبصورتی، اس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ الحمدللہ کوئی شخص اس دین کے جو ہے وہ قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے کاش کے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر سکیں. آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے، پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے، آگے دیکھا تو پھر اللہ اور رسول تھے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سیرت کا. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا، بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں، اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ، بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفس کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ان کو ذرا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں 6 مگوئیاں ہونے لگیں. تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا، یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا، اور آج مال کنے مل رہا ہے. وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں، نئے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں، ہماری طرف دیکھا ہی نہیں. یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی، اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا، یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا، یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کرنے دو بات، نہیں، یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی. ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی، سب کو جمع کیا، کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا. جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا الحمدللہ، ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے. بالکل صحیح بات ہے. یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں، تو تم کس تو وہ پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری، ہم سے یقین ہے. تو بڑی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لیڈرشپ بھی ہے. اور جس کے حصے میں واللہ ہے، رسول اللہ آ گئے، جس کے حصے میں توحید آ گئے، کتاب اللہ آ گئی،
یہ غریب، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ حامل قرآن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، جس کے پاس قرآن ہے وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ یعنی تم نے اگر امیر اور غریب کا کانسیپٹ اس دنیا کے لیے بنایا تو ممکن ہے، لیکن اگر تم اللہ کے یعنی یہاں یہ تصور کرو کہ کون امیر ہے اور کون غریب ہے، تو اہل ایمان تو امیر ہی ہیں. غریب تو وہ ہے کہ جس کا دامن رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے. بے شک غریب تو صرف وہی ہو سکتا. اور دیکھیں برکت کا بھی کانسیپٹ ہے نا وارث بھائی، اس کو نہیں سمجھتے اس کانسیپٹ کو ہمارے لوگ. بس وہ نا بس پیسے کی روانگی ہو، پیسہ آئی جائے، اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ٹائم میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کے ریلیشن شپس میں برکت، یہ قرآن کی برکات سے ہیں. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا وارث بھائی، میں ان کے جب گھر انٹر ہوا نا، مجھے ایک بہت ہی پازیٹیو انرجی، یعنی میرا دل خوش ہو گیا ان کے نا گھر انٹر ہو کے. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس گھر میں نا ایک لائٹ ہے الحمدللہ، اور یہاں پہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیں کہ ایسا ماحول ہے کہ دل کو سکون ملنے والا جو ہے نا وہ ماحول ہے. تو ایوری ٹائم آئی آسک دیم کہ جی کیا وجہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ سکون بہت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں نا قرآن کی کلاس ہوتی، میری والدہ قرآن کی کلاس کراتی ہیں، یا کسی کے والد کرا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بس یہ کہ کوئی عالم آتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے قرآن پڑھاتے ہیں. ایوری ٹائم میں جہاں بھی گیا ہوں نا، جہاں مجھے فیلنگ آئی ہے، تو وہ خلاصہ یہ کہ اس گھر میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا تھا اور کثرت کے ساتھ پڑھایا تھا اور پڑھایا جا رہا تھا. اور پھر اس کی برکات ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ماشاءاللہ. اولاد میں برکت اور مال میں برکت، ظاہر ہے پھر لوگ جو دور تھے وہ قریب آنے لگ گئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ برکت کی ایک جو ہے وہ شکل ہے. تو ماشاءاللہ یہ جو حدیث ہم نے شروع میں ڈسکس کی نا وارث بھائی، کہ جو بھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کو اب جو ہے وہ بہترین متبادل نہ دے. تو ماشاءاللہ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ نے آپ کو اس حوالے سے متبادل بہت دیے. کیا مزید کوئی واقعات آپ سنانا چاہیں گے اس حوالے سے کہ کیا وٹنس کیا آپ نے؟ الحمدللہ. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نا، اور کتاب اللہ کے بعد کوئی لاسٹ اینڈ فائنل کتاب ہے یہ، اس کے بعد کوئی کتاب، یہ امت جیسی بھی کوئی امت نہیں ہے الحمدللہ. یہ امت وسط بھی ہے اور امت خیر بھی ہے. صحیح الحمدللہ. مجھے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ کچھ واقعات یاد ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا مجھے یہ گلاس پکڑا دیں گے پانی کا. تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور میں نے ان سے معذرت کی. یہ بالکل ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا تھا. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ معذرت آپ کو تکلیف دی. تو انہوں نے میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھا اور مجھے فرمانے لگے کہ عبدالواعظ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ میری جان مانگیے، میری جان حاضر ہے آپ کے لیے، آپ پانی کے اوپر مجھ سے معذرت کریں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کے امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. میں نے کیا احسان کیا؟ لیکن ان کی محبت شفقت. پچھلے دنوں شیخ عاطف صاحب المدرار، ان سے ملاقات ہوئی 10 منٹ کے لیے، الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وقت دیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ سے نا کچھ وقت چاہیے. صحیح. واللہ ان کے جو الفاظ تھے نا وہ مجھے چونکا دے. انہوں نے کہا کہ عبدالواعظ بھائی ہماری جان مانگیے، اور ہر وقت وہ دل گردے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جگر چاہیے، ہمارا دل چاہیے، خون چاہیے، کیا چاہیے یار آپ بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو وقت چاہیے. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. بس انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر ڈلیوری ہونے والی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی. وہ کہ میری جان مانگے، گردن کا گوشت چاہیے آپ کو. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کیا اسلام قبول کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں، بلکہ میں نے تو اپنے اوپر، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا اور میں نے اپنی آخرت سیدھی کی. لیکن امت مسلمہ الحمدللہ یہ امت خیر ہے، الحمدللہ بھلے لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں میرے ساتھ جو ہے وہ شفقت، محبت، احسان. میں تو سچی بات ہے کہ اپنے اللہ کا احسان ہی نہیں چکا سکتا تھا، اور کجا یہ کہ امت مسلمہ کا احسان بھی میں چکا سکوں ممکن نہیں. بس ان کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو کھویا ہوا مقام و مرتبہ ہے، جو ہمارا ایک روشن ماضی تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے اس امت کو وہ روشن مستقبل کی صورت میں لوٹا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا سچا، پکا اور اچھا مسلمان بنا دے
کہ دوبارہ سے ہم اسلام کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے قابل ہو جائیں. آمین ماشاء اللہ امیزنگ. ایک بات میں نے دیکھی ہے وارث بھائی کہ میں ریورٹس کو کافی سنتا ہوں, جو لوگ کرسچن تھے پھر مسلمز ہو گئے یا ایتھیسٹ تھے مسلمز ہو گئے, ان میں اور بورن مسلمز میں مجھے ایک بہت واضح فرق جو ہے وہ دکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سے بھی مجھے بات کر کے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ جو ریورٹس ہیں نا وہ دین کو واقعی ایک ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ ساری لائف پہلے دیکھی ہوتی ہے بغیر دین کے, اور اب جب دین کی طرف وہ آتے ہیں, اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں, اس کا فریم ورک دیکھتے ہیں, تو دے کین اپریشیٹ کہ یار وی ور مسنگ دس. جیسے وہ ایک خاتون ہے, وہ حجاب نہیں کرتی تھی, کوئی سپر ماڈل تھی, فوش لباس پہنتی تھی, جب وہ دین کی طرف آتی نا مسلمان ہو جاتی ہیں. بڑی ایسی سٹوریز ہیں کہ فلانی ماڈل پلے بوائے کی یا کسی اور انڈسٹری کی وہ مسلمان ہوئی, جب اس نے چادر پہنی حجاب پہنا تو اس نے کہا میں تو آزاد ہو گئی. تو وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں نا بورن مسلم, وہ کہیں نہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یار دین اور دنیا دو الگ چیزیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ لبرٹی کیمپس ماشاءاللہ وہاں پہ ایک بچی نے بڑا اچھا سوال کیا, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ کہ بچے سوال کریں. بیکن ہاؤس میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا بیٹی نے. اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. بڑا ویلڈ سوال ہے. تو بڑا خوبصورت جواب جو ہے نا وہ ہمارے ایک اسپیکر طہا بھائی کا, آپ کو پتا ہوگا طہا بن جلیل, انہوں نے بڑا خوبصورت آنسر وہاں پہ کیا. میں بھی یہی آنسر دیا, لیکن انہوں نے مثال بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں. اب ایک دم سے سناٹا چھا گیا وہاں پہ کہ یہ تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں شاید. انہوں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر میں یہ بتاؤ, اگر میں اپنی وائف کو, یہ ساتھ ایک ریسٹورینٹ تھا بڑا اچھا, کہتے اگر میں اپنی وائف کو اس ریسٹورینٹ میں لاتا ہوں اور پیار سے اس کو فیوریٹ اسٹیک کھلاتا ہوں اس کی, اور اس کے منہ میں کانٹے سے وہ اسٹیک کا پیس ڈالتا ہوں, تو یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے. اب وہ بہت سو نے کہا جی دنیا ہے. انہوں نے کہا یہ عین دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مسکراتے ہیں اس شوہر پہ جو اپنی وائف کے منہ میں اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, یہ تو کرسچینٹی کا کانسیپٹ تھا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. بس تم 6 دن دنیا میں رہو, اس کے بعد ایک دن سنڈے کو آ جاؤ اور بس وہ دے دو, کنفیس کرو, اور ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا روحانی ہو, بیپٹائز ہو, اس کے بعد دوبارہ واپس جاؤ, تو آتے رہو اس طرح. تو ہمارا تو پورا فریم ورک ہی ہے کہ صبح سے اٹھ کے رات تک. تو وارث بھائی آپ کو کیا لگتا ہے, کیا میرا جائزہ ٹھیک ہے کہ جو بورن مسلمز ہیں انفارچونیٹلی وہ اس کو شاید اون نہیں کر رہے, دیٹس وائی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, یا کیا وجہ ہے, کوئی خوف ہے یا کوئی ہماری ہی خرابی ہے کہ وہ نہیں آ رہے؟ ایز وی نو کہ ایکسیپشن از آلویز دیئر. بہت اچھے مسلمان بھی ہیں, میں نے دیکھا ہے, اور یعنی ان کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں الحمدللہ. اور آپ کی جو سوسائٹی ہے یوتھ کلب کے ساتھ جو بچے, آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے. اصل میں شاید پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے خصوصاً پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو دین کنوے نہیں کر پائے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا رہے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں, تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو پرسنالٹی ہے اس سے شاید میں ایسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے میں نے ان کو دیکھا ہے, جتنا میں نے ان کو پڑھا ہے, جتنا میں نے ان کو ویژولائز کیا ہے, جتنا میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے, میں نے آپ کی سیرت کردار کو میں نے پڑھا ہے. مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں, اور اگر میں نے دیکھا ہوتا تو شاید اس سے زیادہ جو ہے محبت کرتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نیو مسلم جب کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں یا وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ان حد و حال کو جو ہے نا وہ ایک ان کی ایک فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مسلمان کی شاید یہ فیلنگ کہ وہ اس کو یہ فار گرانٹیڈ اسلام ملا ہے اور وہ مسلمان, اور وہ کسی حال میں بھی رہے گا تو وہ مسلمان, انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیابی اور کامران ہوگا. اللہ کرے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر, لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو نیو مسلم کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا, اس کو ڈے فرسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو دین پڑھا ہے اگر میں نے اس کے مطابق یعنی زندگی بسر نہیں کی تو میری کامیابی اور کامرانی کے کوئی امکانات, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا مجھے. پھر یہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نیو مسلم
کمیونٹی ہے ہماری, اور نیو مسلم کی جو کالز اور ان کے جو سوالات آتے ہیں بعض اوقات ہنسی آتی ہیں. ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبد الواعظ بھائی میں نے اپنے عبائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عبد الواعظ بھائی میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ عبایا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکن نظر آئی اور مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو, نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو. اور مجھے حیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا, میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ جواب دوں گی, یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزخ میں جانا. تو کہا کہ عبدالواعظ بھی میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا, میں نے الاسٹک ڈال لیا. لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں, تو عبدالواعظ بھی میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا. سبحان اللہ. یعنی ایک خنسا, ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی, عبدالواعظ بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ آئے, اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے, سڑک کے اوپر. اور ہمارے ساتھ 2 جو ہے وہ پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو, سڑک کے اوپر ایک ماں, اس کے جذبات, احساسات, کیفیات کیا ہوں گے. دوسرے بچے اس سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چھین کے اس سے پیچھے کر لیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور ہے اور وہی ساری تنگی تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں, شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گئے. اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی, اب یہ گئی. لیکن اس نے, اللہ کی بندی نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے 2 بچے ہیں, ایک انتقال کر گیا, 2 باقی بچے ہیں. اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے آبزرو کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے, اور وہی آپ والی بات تھی. میں نے کہا کہ اس نے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارا کی ہے. اس نے جو اسلام کو پڑھا ہے, اس نے جو قرآن کو پڑھا ہے, اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے نا, وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے. اصل میں یہ اس کا جذبہ نہیں ہے. ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جج نے کہا کہ آئی ہیو نو آبجیکشن. یہ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے, شی از اڈلٹ, اور اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اور اگر یہ گھر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو زبردستی کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. اسلام قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ سر میں اگر گھر چلی گئی نا تو یہ یا تو مجھے مار دیں گے یا مجھے ایموشنلی اتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکوں. صحیح. میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے, اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آ جاؤ, بیٹی واپس آ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب کچھ, کچھ نہیں ہے. مسلمان تمہیں جو ہے وہ چیل اور کووں کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے. بیٹی چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پہ ایسی خاموشی تھی. وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, پڑھ لیا, سمجھ لیا, ان کے اوپر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں, میں اس اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں. اور اس نے کیا کیا, اس نے اماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ اماں میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے, آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ استقامت کا پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہے. وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے, اس کی جو وحدانیت ہے, جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے, جنت کی نعمتیں وہ اس کے سامنے ہیں کہ جو اس کو پگھلنے نہیں دے رہی ہے استقامت کا پہاڑ. علی بھائی ہمیں یعنی بتایا کیا جا رہا ہے بچپن میں, نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے, نہ قرآن کی حکمت اور دانائی کا سبق دیا جا رہا ہے, نہ ہمارے پاس قرآن کے علوم و فنون ہیں, نہ فضائل ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. آج آ کے آکسفورڈ سے شروع ہوتے ہیں اور آکسفورڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. کہاں سے, یعنی وہ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح, صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں کیا,
ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں لوریوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھا؟ یعنی وہ بھی تو مائیں تھے نا کہ جو لوریوں میں اپنے بچوں کو درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی. وہ بھی تو مائیں تھیں کہ جنہوں نے ابھی بچہ گود میں ہوتا تھا تو ان کا خواب یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. وہ بھی تو بچے تھے نا کہ جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سپاہ سالار بنا کے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیا. کیسے پیدا ہوں گے؟ آج عورت یہ شکایت تو ہم سے کرتی ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے. بھئی ہم نے ان بچوں کی تربیت ہی نہیں کی جنہوں نے آج مرد بننا تھا. آج سے یہ کام، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے اور کھانا نہ کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے. ایک دن ہم نے مر جانا ہے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں زندگی بسر کریں گے نا، موت پھر بھی ہم کو اچک لے گی. اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. یعنی زندگی اگر ویسے گزاری جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، تو پھر موت نہیں ہے، پھر موت بھی حیات ہے. تو آج کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اگر میں پچھلے دنوں کچھ 2 کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا پیرنٹنگ کے حوالے سے. اچھا. پتہ چلا کہ وہ بچوں کی تربیت کی کتابیں نہیں ہیں، وہ آپ کی تربیت کی کتابیں، یعنی وہ والدین کی تربیت کی کتابیں ہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو ریفلیکشن ہے آپ کی اولاد. آپ بالکل ٹرو. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچوں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ سولوشن. کوئی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے شروع کر لیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارادہ ٹوٹ جائے، بیچ میں گیپ آ جائے، کل سے شروع کر لیں، پرسوں سے شروع کر لیں. کئی زندگی کے ایسے معاملات ہیں جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں، سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میرا اللہ کہتا ہے کہ اچھا 1 بار 2 بار 10 20 30 70 بار بھی غلطی ہو جائے دوبارہ رجوع کر لو، میں تمہارا ویسے ہی انتظار کر رہا ہوں گا جیسے. تو آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک اچھا سچا پکا. اکثر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواس بھائی دعوت ہم دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی آئزک آئنسٹائن کا کوئی فارمولا ہے، وہ جو 3rd لا ہے کہ یہ بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، اچھا ڈاکٹر اچھا علاج کر سکتا ہے، اچھا حکیم اچھا علاج کر سکتا ہے، اچھا وکیل ہی اچھا کیس لڑ سکتا ہے، اچھا انجینئر ہی اچھا اسٹرکچر بنا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اچھا یعنی اسلام اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. یہ ہے سمپل سلوشن فار دا دعویٰ. اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. اور اگر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. علی بھائی ہم نہیں اپنے بچوں کی فکر کریں، ہم نہیں اس بات کی فکر کریں کہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں. علی بھائی اپنی آخرت کے لیے ہم کوشش کریں، اپنی آخرت کی فکر تو کریں. اپنے آپ کو دوزخ سے آگ کے بچانے سے تو خود کو، یعنی اگر ہم اتنے ہی وہ تو چلیں اپنی جنت کا سامان کرنے کے لیے یہاں آج سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیر از نو پرابلم. آج سے، کل سے، پرسوں سے، اور 10 بار نہیں 70 نہیں 70 100 بار بھی. میرا اللہ بہت کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او مین ویئر آر یو گوئنگ؟ وہ اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں، ذلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. علی بھائی آخری بات میری طرف سے کہ یہ اسلام جتنی بڑی نعمت ہے نا، آپ تو بھی بات کر رہے تھے نا اپنے ماں باپ بہن بھائی، اللہ کی قسم اس کائنات کو بھی اگر چھوڑنا پڑتا نا تو اپنے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے ایک رتی بر دریغ نہ کرتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. اور میں جسٹ ٹو کنٹینیو وارث بھائی، یوتھ کو نا میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سیرت میں سب سے بڑے لیسنس کیا ہیں رسول اللہ کی سیرت میں، تو میں کہتا ہوں ایک اینڈیورنس یعنی ثابت قدمی، اور دوسرا سیکریفائس، قربانی. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے نا جنہوں نے کچھ بہت بڑا کیا، انہوں نے یہ دونوں چیزیں، ایک ثابت قدم رہے ہیں وہ، دوسرا ایک قربانی دی ہے. صحابہ کی آپ قربانیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو میں یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں یار ہم نے کیا قربانی دی ہے؟
اللہ رسول کے لیے. کبھی تم نے سوچا ہے بیٹھ کے؟ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں وارث بھائی دی جا رہی کہ کوئی تصویر فوش قسم کی کھل جائے سامنے تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اس کو منیمائز کرتے ہوئے, یا موبائل پہ کچھ کھل جائے, یوٹیوب پہ کچھ کھل جائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. مطلب ہم نے کہاں قربانی دی ہے؟ ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں نہیں میری خواہش پوری ہو جائے. ہم تو ہر دولت کی کہیں سے آفر آئے حلال و حرام کی جو ہے نا وہ بغیر کوئی کیئر کیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے. تو ویئر از دی سیکریفائس؟ جب سیکریفائس ہی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ جو منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ دور کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو آئی تھنک کہ دیٹس اے ویری اسکیری تھاٹ. اور میں چاہتا ہوں وارث بھائی کہ نوجوانوں کو اسپیشلی ہم اس بات پہ توجہ دلائیں کہ پلیز تمہاری سیکریفائس ہی تمہیں اوپر لائے گی. اس لیے جو بھی کام اللہ کے لیے چھوڑو گے, کوئی حرام کام ہے, کوئی بری عادت ہے, اور اس محنت کرو گے, اللہ سے دعا کرو گے, ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہارا بھی گمان نہیں جاتا. بالکل صحیح بات ہے علی بھائی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آج ہم نے یعنی آکسفورڈ میں ایڈمیشن لینا ہو تو کہ کتنا سخت ٹیسٹ ہے. آج اگر او لیول اے لیول کرنا ہو, ایون دو کہ کسی فارن کنٹری میں انٹری کے لیے کتنے سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کی انٹری کے لیے. بالکل. اور اللہ کی جنت میں انٹری کے لیے اللہ ہم سے کوئی جو ہے وہ آزمائش نہیں لیں گے یا اللہ ہمیں ٹیسٹ نہیں کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. تو بالکل آپ کا وہ پوائنٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سیکریفائی تو کرنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی, امتحان سے گزرنا پڑے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن, کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور تمہیں کسی آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جو اس کا ایک آیت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ سچوں کو الگ کر دیں اور جھوٹوں کو الگ کر دیں. تو اللہ نہیں چاہتے کہ جب ہم یعنی جنت میں جائیں تو ہمارے ساتھ غلط ملت قسم کے لوگ بھی ہوں. تو ہمیں اس پہ ریلائی کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے ساتھ اچھے لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہے, اس لیے میرا اللہ ہمیں آزمائش کر رہے ہیں اور دوسروں کی آزمائش. اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بار بار مینشن کیا وارث بھائی کہ ہم دنیاوی کاموں میں تو بہت محنت کرتے ہیں, لیکن جب دین کی باری آتی ہے نا ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ بس جی میرے لیے دعا کریں, اللہ ہدایت دے. تو بات وہی ہے کہ دیکھیں جب دنیاوی معاملات میں یو ہیو ٹو اسٹرائیو, یو ہیو ٹو اسٹرگل آپ کو ٹاپ پہ آنے کے لیے, تو دینی معاملات میں ایک بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے. بلکہ اس کی نا مثال ابن القیم نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی, دعائے شافی میں غالباً ابن القیم نے کہا کہ ہو از اے فولش پرسن, بے وقوف انسان کون ہے. انہوں نے کہا بے وقوف انسان وہ ہے جو بیج لیٹ سے پیاز کے بوئے اور ایکسپیکٹ کرے کہ اب سیب نکل آئے گا یا آم نکل آئے گا, یا لیٹ سے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا فولش پرسن وہ ہے جو بیج ہی نہیں بو رہا ہے اور وہ بس بیٹھا ہوا انتظار میں کہ اب درخت اگ جائیں گے, اب جو ہے نا وہ مجھے بڑا پھل مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہے, جس نے کچھ بیج ہی نہیں بوئے نیکی کے, کبھی کچھ کیا ہی نہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اب اس کے فروٹس جو ہیں. جی بالکل صحیح. اور یہ ہمارے ڈیلی لائف میں بھی ایکسپیریمنٹ ہے. جی یعنی کون سا کام ہے جو ہمارے یعنی کچھ محنت مشقت کرنے کے علاوہ یا ہل جلنے کے علاوہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. ہر کام کے لیے جب مشقت کرنی پڑتی ہے تو پھر دین کے لیے بھی. اور اس میں مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فصل بہت بڑی ہے, یعنی دین کا کام بہت زیادہ ہے, اس کو مزدور چاہیے. اور آج اپنا مزدوروں میں نام لکھوا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, اور کرنے کی توفیق بھی اللہ سے ہی مانگ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں آپ کا اچھا سچا صاف ستھرا بندہ بننا چاہتا ہوں, لیکن ہمت طاقت قوت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی اس کی ہمت قوت اور طاقت بھی آپ ہی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ سے مانگ لیں, اللہ سے مانگ لینی چاہیے. وارث بھائی یہ جو ماشاءاللہ ریورٹس ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں, کیا کبھی ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا یا کہاں پھنس گئی یا بڑی مشکلات ہو گئی ہیں میرے لیے وغیرہ وغیرہ؟ نہیں, میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے شعوری طور پہ اسلام قبول کیا ہو. اور اس نے یعنی ایسا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شعوری طور پہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو آغاز میں ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از ناٹ ایزی جاب. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت کڑا مرحلہ ہے, مشکل مرحلہ ہے, اور شاید اس وجہ سے بھی وہ شکایت نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام میں
اگر مشکل مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بے بہا ہیں. ان مع العسری یسرا، ہر مشقت کے بعد، ہر یعنی مشکل مرحلے کے بعد ایک آسانی بھی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور تم بدلہ لے سکتے ہو، الا یہ کہ تم اس پہ زیادتی نہ کرو، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تمہارے حق میں یہ کہیں بہتر ہے، اس پہ اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور اس نے یہاں سے پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہودی تھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا مال مجھے واپس کیوں نہیں کرتے، یا آپ میرے مال کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا ہی قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے. اور پھر فرمایا کہ عمر اس کو اس کے قرض سے کچھ زیادہ دینا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ ایکشن پہ ریئیکشن دیں، اللہ کے یہاں جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کہیں بڑی نعمتیں ہیں. میری اہلیہ محترمہ، میں نے جب الحمدللہ میری دوسری شادی ہو گئی اور کچھ لوگوں کی طرف سے آؤٹ سائڈ سے جو ہے وہ ان کو کچھ ریئیکشنز آنے شروع ہوئے کہ اب یہ چلے جائیں گے. اہلیہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھی شادی سے پہلے، پھر شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے خدشہ ہے کہ آپ شادی کر کے کہیں باہر نہ چلے جائیں. تو علی بھائی، میں نے ان کے خدشات کو محسوس کیا اور ان کی انزائٹی اور ان کا جو سٹریس تھا اس کو فیل کیا، اور ان کو یہ تھا کہ یہ گھر بیچ کے نہ شاید چلے جائیں. تو میں باہر گیا، ڈاکومنٹس بنوائے، اور ڈاکومنٹس میں نے لا کے ان کو دیے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ کو گفٹ کر رہا ہوں. اچھا، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ لکھوایا، اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان سب میں تقسیم بھی کر دیں گے، اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. گھر آیا، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو سب کو بٹھایا، ان کی اہلیہ کو، میں نے کہا جی یہ گھر میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اور میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر حق تھا، تو میری طرف سے جنت میں ایک گھر کی ضمانت ہے. میں نے کہا میں نے اپنا اللہ کی جنت میں اپنا گھر پکا کروا لی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیا اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کچھ زیادتی اگر ہو بھی رہی ہے، ہم سے چھوٹ بھی رہا ہے، مال جا بھی رہا ہے، تو اس کا ریوارڈ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے کتنا بڑا ہے. اور ایک دن پھر میری اہلیہ نے وہی ڈاکومنٹس میرے سامنے ایسے کر کے پھینکے اور کہا کہ مجھے عبد الوارث کا مکان نہیں، عبد الوارث چاہیے. Can you imagine؟ جنت میں بھی گھر مل گیا اور یہاں خیر یہاں بھی معاملہ. تو ان کی وہ سٹریس، وہ تو ان کو شاید اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ جو تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں ہماری طرف آ رہی ہیں، اس کا اجر ہے. ایک عورت، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیٹے عاطف وحید صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کی کال آئی کہ عبد الوارث فلاں نیو مسلم، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی تدفین و تکفین کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو عبد الوارث وہ ذرا دیکھ لیں. میں آؤٹ آف سٹی تھا، علماء اکرام سے کہا، 3 علماء اکرام اتفاق سے اس وقت اویلیبل تھے اور تینوں چلے گئے. اچھا، علی بھائی چوتھا فرد نہیں تھا اس کی میت اٹھانے کے لیے. ان کے رشتہ داروں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو عورت ساری زندگی ہمارے ساتھ جنگ و جدل کرتی رہی، اسلام اور عیسائیت کی جنگ لڑتی رہی، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی میت کو کندھا دے دیں؟ امپاسبل. باہر سے ڈرائیور کو بلایا اور تب جا کے اس کی میت اٹھانے کے لیے 4 فرد تھے. نہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی لوگوں نے دی ہیں، اتنا بڑا بڑا سیکریفائی بھی کیا ہے. انہوں نے اف تک نہیں کی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، آگے قدم سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ سچی بات ہے کہ میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو میں اس سے ملنا چاہوں گا کہ میاں اسلام. اٹس آل اباؤٹ بلیف. وارث بھائی دیکھیں، جتنے آپ نے واقعات سنائے نا، اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا. ان لوگوں کا، ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا. ہمارا نا یقین میں سمجھتا ہوں کم ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں 2 دن دعا قبول نہ ہو، ہمیں نا اللہ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں یقین کی کمی ہے. یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ہیرکولیس، اس نے، آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اس کے فالوور جب اس کے دین میں، مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. تو اس نے کہا یہ لائٹ آف ایمان ہے اور یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ حق پہ جو انبیاء ان کی بالکل ان کے فالوورز کی یہ نشانی ہے. تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے نا اس کو ریوائیو کرنا امت مسلمہ میں وارث بھائی میں سمجھتا ہوں یہ نیڈ آف دی آور ہے. ہمارے لوگوں کا نا شاید نیکی سے ایمان اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے انہیں باتیں بہت پتہ ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا, ایسے ہوگا, اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے بہترین ملے گا, لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ بلیف میں سمجھتا ہوں وارث بھائی. کیونکہ مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو تو وسوسے نہیں آئیں گے, شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی آتے ہیں. تو انہوں نے بڑی کمال مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر میں ایک تلوار وہ بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو بچہ اس تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا. وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ انسان کے ہاتھ میں دے دوں, جنگجو ٹائپ انسان, تو سوچیں کہ وہ کیا کمبینیشن ہوگا. تو انہوں نے کہا تلوار تو تمہارے پاس ہے اعوذ باللہ اور یہ اذکار اور یہ ساری باتیں, لیکن تمہارا اپنا اعتقاد, اپنا بلیف اتنا کم ہوا ہے کہ تم خود شک میں ہو کہ پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ذرا اس کو بڑھاؤ, اپنے یقین کو بڑھاؤ, اپنے اعتقاد کو بڑھاؤ. تو علی حجاج بن یوسف ایک بار خانہ کعبہ کے آگے سے گزرے, یہ تاریخی واقعات میں سے ہی آتا ہے. تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میری بینائی مجھے لوٹا دیجیے. کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا, تو میں نے تینوں سال تمہیں دیکھا ہے کہ یہاں تم بینائی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا آگے کام جا رہا ہوں, واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اچھا. جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یعنی اب اس کو اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں, اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی. یعنی اس کے اندر وہ ایک مانگنے کا وہ جذبہ بڑھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بار اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد جی اللہ کہاں ملتے ہیں؟ یعنی میں وہ ایمان, وہ ایقان, وہ یقین تو اللہ کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گندم کہاں ملتے ہیں؟ میں نے کہا گندم کے بازار میں. کہا کہ چاول کہاں سے ملتا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب چاول کی جو ہے وہ مارکیٹ میں جہاں چاول بکتا ہے. تو کہا کہ اللہ پھر اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا بیٹا. تو کہا کہ صحبت اختیار کرو نیک صالح اللہ والوں کی, جو نیک ہیں ان کی صحبت. تو الحمدللہ یہ یقین بھی, یقین والے لوگوں میں ہم بیٹھیں گے نا. ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹیاں اور جو ایک ہماری بری طرح کی جو گیدرنگ ہے یا سینما ہالز میں یا کلبز میں یا بارز میں, یہ وہاں یقین تو وہاں ملے گا جہاں یقین والے لوگ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اپنی یوتھ سے بھی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں نیک صالح لوگ, اور پھر مستقل حکم ہے اور عبادت ہے کونوا مع صادقین, سچے اچھے نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو, یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ بھی ملیں گے, اللہ پر ایمان یقین سنت بھی ملے گی, انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی آئی. میں ایک بڑی پرسنل بات بتاتا چلوں وارث بھائی آپ کو بھی, آڈینس کو بھی, کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا. ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے, بس کبھی جمعہ پڑھ لیا, کبھی نماز پڑھ لی, اور باقی یہ کہ ہر خرافات کر لیتے تھے. کمپنی ایسی تھی, ظاہر ہے لاپرواہیاں تھیں بڑی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وارث بھائی میری نا بہت مسکنسیپشنز تھیں اس حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور میں آنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک تو مسکنسیپشنز بہت تھیں کہ یار مولوی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اب تو دنیا سے چلا گیا. وہیں میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم. تو الحمدللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو نہ صرف میری یہ ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور ہوئیں ون بائی ون, بلکہ وہی آپ کے والی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے, ماشاءاللہ آج ایئرز ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور دے سے وی آر پراؤڈ آف یو. اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا تم برباد ہو گئے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی, لیکن الحمدللہ وی سو کہ تم صحیح رہے, استقامت دی اللہ نے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ چیز ہے, سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ, اور یہ کہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے. تو آئی بلیو کہ یوتھ کو نا یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی یا یہ کہ میرے مزے ختم ہو جائیں گے یا جیسے آپ نے کہا فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی، کئی ینگسٹرز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے، فیمیل میلز دونوں، ان کو جو ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہاں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نا تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم تھوڑا سا دیندار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں سو واٹ، آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں عارض بھائی کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ایک سسٹر ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنی یونیورسٹی میں کافی زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پوڈ کاسٹ سنتی ہیں، تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں، ایکٹیو ہوئیں، ایکٹیولی انہوں نے نا اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی. جو بھی ایونٹس ہوتے تھے، کانسرٹس وغیرہ، یعنی ان اے گڈ وے، حکمت کے ساتھ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سمجھایا، بلایا اپنے آفس میں. ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارننگ آ گئی کہ جی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں، بڑے وہ میٹھے انداز میں وارننگ آئی. پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آ جائے، یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں، اگر آپ نہیں آنا چاہتی کانسرٹ میں تو نہ آئیں، لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں، یہ ہماری پالیسیز کے خلاف ہے، کیونکہ دس از ہاؤ یونیورسٹی ورکس. یہ ہمیں اوپر سے میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ڈو یو نو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جاب کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے لیے کر رہی ہوں، ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے، گھر چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے استعفیٰ لکھا اور ان کی ٹیبل پہ رکھا کہ جی یہ استعفیٰ آپ کے سامنے، مجھے جاب نہیں کرنی، اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جاب نہیں کرنی. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ، مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ان میں یہ اسٹرینتھ آئے گی. اکثر وارث بھائی کئی لوگ نا آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ ایک ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں، ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا، پتہ نہیں میں کمزور پڑ جاتا، میں کہتا چلیں ٹھیک ہے، میں ڈر جاتا. لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دے دی ماشاءاللہ کہ لک شی از سیئنگ کہ استعفیٰ آپ کے سامنے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی جاب. علی بھائی، ہماری یوتھ میں ایکسپیریمنٹ کا ایک بہت جذبہ ہے. یہ ایکسپیریمنٹ کرتے بھی ہیں، نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں. آج یہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ اللہ کے لیے کسی ایک گناہ کو چھوڑیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کیا نعمت عطا فرماتے ہیں. ایک بات. دوسری، آج 17 تاریخ ہے، 17 نومبر ہے جی، اور آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے یہیں پہ اس بات کا ڈسکس کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرمایا. ایک بچہ ہے، آپ بھی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں نام اس کا اس لیے نہیں لے سکتا کہ ابھی اس کی فیملی میں اسلام قبول کرنے کا ان کو نہیں پتہ چلا. یہ ہندو تھے، کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے. اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے باپ نے کہا، اور باپ ان کے یعنی سیکٹری لیول کے وہاں، اور بہت اچھی بگٹی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے باپ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. باہر آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے اسلام ہی قبول کر لیا تو پھر اب میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، جہاں چاہو رہ سکتے ہو. ماں نے روکا، بہنوں نے روکا، یہاں تک کہ جو پاس ابو کا دیا ہوا موبائل تھا نا وہ بھی گھر میں رکھ کے آ گئے کہ میں ابو کا موبائل بھی لے کے نہیں جا رہا کہ کہیں ابو یہ نہ کہیں کہ شاید اب اس کے پاس موبائل خریدنے کی سکت نہیں ہے. آج وہ بہت کرائسس میں ہے. کچھ عرصے سے میرے رابطے میں ہیں. یونیورسٹی چھوٹ گئی. ہم نے کہا کہ نہیں آپ ری کنٹینیو کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں عبدالواسع میں مانگ کے پڑھنا نہیں چاہتا. تو میں نے کہا آپ مانگ کے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عبدالوارث بحیثیت ایک بھائی عطا کیے ہیں، تو آپ کا بھائی آپ کے لیے پیسے دے رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور مسائل، جاب تھی وہ بھی چلی گئی، گھر نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، کھانے پینے سے بھی بیچارہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو گیا. تو آج یہ اس سچویشن میں فال کر رہا ہے. اور مجھے کئی بار ایسے لگا کہ اب یہ چلا جائے گا، اب یہ چلا جائے گا. اب عبدالوارث بھائی بابا کی طرف سے بہت پریشر ہے، اب وہ سیاسی طور پہ بھی بہت پریشرائز کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں انہوں نے اپروچ کیا ہے، شاید وہ وہاں سے نکال دیں. نہیں، اس طرح کی سچویشن میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی دن اگر مجھے آپ کے ساتھ بلوچستان بھی جانا پڑے، کوئٹہ بھی جانا پڑے، اور وہاں پہ بھی آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے مجھے کٹنا مرنا پڑے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بالکل اس میں وری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہیں لیں. آج وہ اس سچویشن میں ہے. لیکن ایک دن میں آپ کو میں نے پوچھا
کہ سارا کچھ کیوں؟ کہا کہ عبدالواس بھی مجھے ان بتوں میں یقین نہیں ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن اس نے کہا کہ عبدالواس بھی مجھے بتوں میں یقین نہیں ہے، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر اس نے اس سچویشن میں مجھے لا کے کھڑا کیا ہے تو اس سچویشن سے مجھے نکالے گا بھی وہی. کیا بات، یعنی اللہ اکیلا کرتا تو ہے لیکن اکیلا چھوڑتا نہیں ہے. آج اس کی یہ سچویشن ہے. انشاءاللہ آفٹر فیو منتھ فیو ایئر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا نا، یعنی جو اللہ کے لیے شرک کو کفر کو چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ سی انشاءاللہ. یہ ایکسپیریمنٹ ہے اور یہ ایک ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ میں اپنے یوتھ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آئیں ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کا. آپ سے بھی ہم سنیں گے اور میں پھر اپنا بھی بتاؤں گا کہ میں نے تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے، لیکن اس بچے کا بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب اس سے بڑی تو اور یقین کی کوئی صحیح بات ہے. اور ہماری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں، اللہ اسے استقامت دے، اور کئی لوگ اس کے لیے آئی ایم شیور دعائیں کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ مجھے یوتھ کلب سے ہی ملا. میں سمجھ گیا ہوں، وہ ماشاءاللہ ہمارے سیرہ کلاسز میں بھی آتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. بہت ہمبل، لائل اور بہت مجھے یقین کریں بہت خوشی وارث بھائی کہ وہ آپ کے پاس گیا ہے، اور الحمدللہ یہ اس سے بہت خیر آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. تو جزاک اللہ جی، بڑا اچھا لگا اور بڑے ایمان افروز واقعات آپ نے سنائے. میری دعا ہے ہمارا جو اسپیشلی نوجوان طبقہ ہے وہ یقین کی طرف آئے. اللہ رسول کے وعدے بے شک سچے ہیں، اور بس ان پہ ہم یقین کر لیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہماری لائف کتنی خوبصورت بن جائے گی. اور جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا تو اللہ اس کا بہترین متبادل اسے دے گا، ہر انداز میں بہترین سے بہترین متبادل دے گا. جزاک اللہ وارث بھائی. انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کبھی انشاءاللہ شاعری پہ بھی آپ کے ساتھ کروں گا. اقبال پہ آپ کو بڑا شوق ہے انشاءاللہ اس کا، تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی کریں گے. بارک اللہ، اپنا خیال رکھیں. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.